کر کے جنت میں بھیجیں گے، وہاں محبت ہی محبت ہوگی، وہاں الفت ہی الفت ہوگی۔ جنت کی ایک خاص خوبی ہے جو ہر جنتی کو ملے گی، دو، ایک سکون ملے گا، دوسری الفت اور محبت بہت ملے گی۔ بتائیے جن زندگیوں میں اللہ یہ دونوں نعمت دے دے، گویا کہ جنت کی نعمتیں مل گئی ان کو، نہیں یہ دونوں، نہ سکون ہے نہ محبتیں، گناہوں کی آگ میں نہ سکون رہنے دیا ہے نہ محبتیں رہنے دی ہے۔ جنت میں ہر شخص کے لیے سکون بھی ہوگا، محبت اور الفت بھی ہوگی، قدرتی نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، صاف دل، محبت بھرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعرف ولا، مومن تو الفت اور محبت کا سر چشمہ ہے، اس سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو جنت میں اہل جنت اس خوبیوں کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ تشریف لے کے جائیں گے، اور پھر جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا دیکھا ہے، تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ کہیں گے ہاں، اور دونوں کے درمیان آڑ آ جائے گی۔ پھر وہ جو آراف میں چبوترے پہ بیٹھے ہوں گے، جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی امید رکھتے اللہ ہم پہ بھی فضل فرما دے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر، ہاں جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ پناہ ان سے محفوظ رکھنا۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں سے کہیں گے کچھ ٹھنڈک، کچھ پانی، کچھ زندگی کی ضرورت، فرمانا نہ، یہ یہاں نہیں ملتی، تم دنیا میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کر، تم نے زندگی کو بس کھیل کود کا مقصد، زندگی میں کھیل کود کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، تمہاری زندگی کا مقصد لاہو لاپ تھا، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور میں اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے دعائیں کیا کرو، چپ کے اللہ کو پکارا کرو اور پورے یقین کے ساتھ پکارا کرو، وہ ذات تمہاری پکار سنتی ہے۔ پھر حضرات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ سبھی نے اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کی توحید کا سبق دیا، ادائے حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی، لیکن قوم نے جب انکار کیا اور قوم اپنے نبی کی زندگی لینے کے لیے تیار نہ ہوئی، پھر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی پکڑ آئی۔ فرما بردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے نجات دی، کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا، کسی کے چیخ پڑی، کلیجے پھٹ گئے، کسی پر زمین آسمان سے پتھر آئے اور آگ پتھر برسے، اس سے ان کو اللہ رب العزت نے ویڈیا میٹ کر دیا۔ اور قوم شعیب پر اللہ کی طرف سے ایسا سخت قسم کی آفت آئی، اللہ رب العزت نے پوری کی پوری بستیاں ختم کر دی، ان قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اہل زمین والے اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اللہ آسمان سے اپنی برکتیں بھیجے گا، زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی، زمین و آسمان برکتوں سے بھر جائے گا، برکتوں سے بھر جائے گا۔ گناہوں سے رزق ختم ہو جاتا، گناہوں سے رزق میں برکت نہیں رہتی، زمین میں برکتیں نہیں رہتی، فضاؤں میں برکتیں نہیں رہتی، اور نیکی اور تقوی سے اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا۔ 50 سال پیچھے جائیے نا، کتنی برکتیں تھیں، ایک کماتا تھا پورا خاندان کھایا کرتا تھا، اب سب کماتے تب بھی پورا نہیں ہوتا۔ برکتیں ختم ہو گئی، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت۔ برکتیں آتی ہیں نیکی سے، تقوی سے، فرما برداری سے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا، اس کے مقابلے میں وقت کا بڑا فرعون مقابلے پہ آیا، فرعون مقابلے پہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے معجزے دیے، ایک تو لاٹھی پھینک گئی تو سانپ بن گیا، دوسرا بغل سے ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا، غیر معمولی معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ کہیں ایسا ہو کہ قوم اس سے مانوس ہو جائے اور اس کا اثر لینے لگ جائے، کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ اپنے مشیروں اور کرندوں کو اکٹھا کیا، اس شخص کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟
کہا جادوگر تو آپ کے پاس بھی ہے، مقابلہ کیا جائے، جب ہمارے جادوگر جیت جائیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ تو جادوگر ہے، ہار گیا۔ اس نے ایسے ہی ایک میدان کے اندر اس کا انتظام کیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون کہنے لگا کیا ملے گا؟ تم میرے مقرب ہو جاؤ، میرے درباری بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ لاٹھی پھینکیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے پھینکیں۔ جب انہوں نے پھینکا تو ان کے سارے نسیاں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بنی، لیکن ایسا اژدہا بنا کہ ان کے سارے سانپ کھا گئے، ان کے سارے بنے سانپ کھا گئی۔ وہ جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، فوراً ایمان لے کے آ گئے۔